حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر سلام اللہ علیہ کے بچپن کا زمانہ تھا، کچھ کھیل رہے تھے، کوئی چیزیں اللہ کے رسول ادھر سے گزرے، پوچھا کیا کر رہے ہو، تو مختصر یہ کہ انہوں نے بتایا یہ کر رہے ہیں، اسے بیچیں گے، یہ کچھ کریں گے. تو اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے. تو وہ ایسی برکت عطا ہوئی کہ بہت زیادہ مالدار تھے اور ساتھ میں سخی بھی تھے. مالدار بھی تھے اور سخی بھی تھے، یہاں تک کہ مدینے میں جب لوگوں کو کچھ ضرورت ہوتی تھی تو کسی دکان پہ کہیں جو قرض لیتے تھے تو ان کا نام لکھوا دیتے تھے کہ ان سے لے لینا. یہ اتنے زیادہ تھے. تو اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی. اسی طرح تاریخ میں بہت ساری دعائیں جو اللہ کے رسول نے دی ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو، اس وقت کے لوگوں کو جو دی ہے، وہ تاریخ میں پوری اگر کتاب لکھی جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے کہ کس کو دعا دی اور کیا ہوا. ہم یہاں پہ ایک دعا کا تذکرہ کرتے ہیں جو عمومی طور پہ سب کے لیے ہے. وہ تو خصوصی طور پہ تھی لیکن عمومی طور پہ سب کے لیے اللہ کے رسول نے جو دعا دی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ اگر آپ یقین کر لیجئے گا تو سب کچھ ہے، یقین نہیں کیجئے گا تو کچھ بھی نہیں. اور عمومی طور پہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ نام پتہ بہت لیا جاتا، نام لیا جاتا، درود پڑھایا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے فرمودات پہ، ان لوگوں کی باتوں پہ، ان لوگوں نے جو احکامات دیے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. تو یہ بے عملی کا جو سینہ بسینہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرسری طور پہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم مانتے ہیں اور باقی چیزوں کو پھر اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ ہم آپ کو کچھ دعائیں سنائیں گے، بتائیں گے کہ دیکھیں سب کے لیے دعا کی ہے. ائمہ نے تمام مومنین کے لیے جو دعائیں ہیں، تو اس میں سے 3 ہم آپ کو سناتے ہیں. ابھی اس کو واقعہ سمجھ لیجئے، کچھ بھی سمجھ لیجئے فی الحال دلچسپی کے لیے. ایک جگہ پہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھے. سن لیجئے، اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، پھر میری طرف سے دوسروں تک پہنچایا. اب بتائیے کہ جب رسول اللہ نے یہ والی بات کہی کہ اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، پھر میری طرف سے دوسروں تک پہنچایا، تو کیا یہ دعا جو انہوں نے دی ہے قیامت تک نہیں جائے گی؟ جو اس پہ عمل کرے گا یقین جانے وہ قیامت تک شاد و آباد رہے گا. یہاں تک کہ دنیا میں بھی شاد و آباد رہے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی شاد و آباد رہیے گا. آگے چل کے ابھی بتاتے ہیں کیسے شاد و آباد رہیے گا. قبر میں بھی شاد، میدان قیامت میں شاد، یہاں تک کہ آپ جنت میں پہنچ جائیے گا کہ اللہ کے رسول نے کیسی بات کی تھی، میں نے اس پہ اپنی حیثیت کے مطابق عمل کیا، تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ کل جب یقین کیجیے گا تب ہوگا، کیونکہ جتنا آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل ہوگا، اقدام ہوگا. تو اللہ اس بندے کو شاد و آباد رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، پھر میری طرف سے دوسروں تک پہنچایا. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، بہار الانوار کی روایت ہے. پھر دوسری سنیے، آپ دیکھیے کہ کہاں ساری ایک جگہ نہیں جمع کی، ہم نے صرف 3 نکالی ہے کہ آپ کو بتائیں. تو اس کے بعد اپنی گفتگو اسی کے سائے میں آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ہمیں پڑھا تو رہے، بتا تو رہے، بتایا بھی جائے گا، پڑھایا بھی جائے گا، لیکن دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی چیزیں یاد رکھی. جگہ جگہ پہ جہاں وقت آئے گا تو آپ کہیں گے نہیں یہ ایسا تو نہیں، یہ مت نہیں مت کیجیے. جیسے
کہ نہج الفضا کی ایک روایت ہے کہ اپنے مرے ہوئے مردوں کو، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں عزیز، ان کی مذمت مت کرو، ان کی برائی مت کرو، ان کو برائی سے یاد مت کرو. تو جب آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، کہیں ہے، تو کوئی بات ہو رہی ہو، بہانے سے نکالی نہیں جاتی. کوئی بات آتی، ارے انہوں نے تو نہیں، فوراً روک دی، نہیں، منع کیا گیا. کیوں؟ ان کے لیے آپ ایک طرف تو ان کے لیے تمام مومنین مومنات کے لیے سورہ فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے، ایک طرف سورہ فاتحہ پڑھ رہی تمام، دوسری طرف یہ کر رہی. تو یہ رسمی طور پہ سورہ فاتحہ پڑھ رہی اور بات جو کیا کر رہی، عملی طور پہ یہ کر رہی. تو آپ نے یاد آیا، آپ نے فوراً ٹوک دیا، منع کر دیا، بہانہ کر کے بات کو بدل دیا آپ نے. تو بہرحال تو یہ کہا جا رہا. پھر دوسری جگہ پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تہذیب الاسلام کی روایت ہے، اس میں چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دو. سلام اب کب تک سلام جائے گا؟ اب قیامت تک آنے والے شیعوں تک جو ہے چھٹے امام کا یہ سلام موجود ہے، کتابوں میں درج ہے، یہ پہنچتا رہے گا جو اس پہ عمل کرے گا. میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دو اور یہ کہہ دو کہ خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے. دیکھیے دعا بھی کر رہے ہیں، پھر یہاں پہ دعا آ رہی، سلام بھی آ رہی، سلام خود دعا ہے، پھر دوسری دعا بھی آ رہی. جو آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے ہماری احادیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں پہ کہا یاد کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. جب وہ دو آپس میں بیٹھ کے ہماری حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا یوں سمجھے یاد کرتے ہیں، تو تیسرا ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. تیسرا ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا، اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ان کے حق میں طلب مغفرت کرتا ہے. دیکھا آپ نے، طلب مغفرت کرتا ہے. یعنی کہ امام کا سلام آ رہا ہے، امام کی دعا آ رہی ہے، پھر فرشتہ آ رہا ہے اور فرشتہ ہمارے حق میں طلب مغفرت کر رہا ہے. تو کتنا عظیم کام یہ ہوا. کوئی اور کام بتائیے جس میں اتنی ساری چیز بتائی جا رہی ہو ایک ساتھ. کس سلسلے میں؟ ہماری پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ اس طرح تمہاری آپس میں گفتگو کرنے سے تمہارے لیے ہمارا دین زندہ ہوتا ہے. یعنی دین زندہ ہونے سے کیا مطلب؟ دین کی باتیں زندہ ہوتی. دین کیا چیز ہے؟ دین میں تو بہت ساری دین کا ذکر کیا جائے، کبھی موقع ملے گا تو ہم بتائیں گے دین کیا ہے، دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. جو خالی لفظ کہتے ہیں دین، بس ہو گیا، ساری چیزیں شامل، پورا پیکج ہے دین کے اندر. تو دین کیا ہے؟ یہ ہو گیا چھٹے امام کا. یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ تہذیب الاسلام سے. امام نے آپ کو سلام کہلوایا، امام نے دعا دی کہ اللہ رحمت نازل فرمائے. تم لوگ آپس میں بیٹھ کے جب ہماری احادیثوں کا تذکرہ کرتے ہو، بات کرتے ہو، تو تیسرا تمہارے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے جو تمہارے حق میں طلب مغفرت کرتا ہے. یعنی ہر وقت ہمارے لیے مغفرت ہو رہی ہے. اسباب بتائے گئے کہ مغفرت کے اسباب کیا ہیں. اتفاقیہ بھولے بھٹکے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اتفاقیہ، وہ بھی محتاط لوگوں سے اتفاقیہ ہوتی ہے، ورنہ تو جان بوجھ کر کرتے رہتے ہیں. منع کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کرے، نہیں ہم کہیں گے ضرور، کیوں ہمیں کہا. اب اس کی اگلی پچھلی سب نکال کے پھینک دیا. کیوں؟ اپنی انا اتنی زیادہ اوپر کی چیز ہوتی، انا پرستی میں. اسلام کا سب کچھ ہو رہا تو اس کے لیے جذبہ نہیں پیدا ہوتا. پھر 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام. آپ کیا ارشاد فرماتے؟ اگر خالی اس پر ہی پوری کلاس لی جائے کہ ائمہ طاہرین احادیثوں کے سلسلے میں، اپنے کلام کے سلسلے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، تو پوری ایک کلاس ہو جائے، پوری ایک کلاس ہو جائے. اتنا سارا جمع ہے. تو یہ کتنے دن ہو گیا یہ سب باتیں کہے ہوئے؟ 1400 سال تو گزر گئے. آپ تک کیوں نہیں پہنچی یہ بات؟ اس میں سب کا قصور ہے. اس میں صرف یہ کہہ دینا کہ علماء کا قصور، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، اس میں سب کا قصور ہے. بزرگ کو کہا نہیں کہ بزرگ تمہارے درمیان میں ایسا ہے جیسے امتوں میں. دیکھا کیسا یاد ہے؟ یہ یاد کرایا ہے. ہر بار آ کے کہیں نہ کہیں گھما پھرا کے کہہ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. تو ان کو بزرگ تمہارے درمیان میں ایسا ہے جیسے امتوں میں نبی. تو یہ ہمارے کس گھر میں بزرگ نہیں موجود ہے؟ ہر گھر میں تو نبی ہیں، بزرگ موجود ہے ہر گھر میں. لیکن کسی بات پہ ٹوکا، کسی بات پہ منع کیا، کوئی حدیث سنائی، کسی حوالے سے روکا گیا، کچھ کہا گیا. ہاں کالی بلی راستہ کٹ جائے تو ضرور بتایا جائے گا بھائی یہ کہاں سے آ گئی، یہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اس کا تو تعلق نہیں ہے. ہم تو بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کے گھر سے نکل گئے. اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، رحمت ہمارے ساتھ ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کیا ڈرنا. زیادہ زیادہ آپ نے صدقہ نکال دیا، حضرت زہرا کی تسبیح پڑھ لی، بس آئیے کام کیجیے اپنا، رکیے مت. اسلام روک نہیں رہا، آگے بڑھو، کام کرو کام کرو. کسی نے جب 5ویں امام سے پوچھا تھا کہ بدھ کس دن سفر کیا،
بدھ کے دن سفر کیا جاتا, منحوس سے مختلف چیزیں بتائی, تو آپ نے کہا صدقہ آیت الکرسی پڑھو, صدقہ دو, جس کام کے لیے چاہے جس دن چاہے نکل جاؤ. آیت الکرسی پڑھو, صدقہ دو, آیت الکرسی پڑھو, جس دن جس کام کے لیے چاہے نکل جاؤ, کوئی رکاوٹ نہیں. اسلام تو آگے بڑھا رہا ہے نا, اسلام رکاوٹ تھوڑی پیدا کرے گا, آج نہ جاؤ, کل جاؤ, کل جاؤ, آج نہ جاؤ. جس چیز میں روک رہا وہ پتہ ہی نہیں, وہ نہیں پتا, باقی چیز پتا. بہرحال 8ویں امام امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے, کہتے ہیں خدا کی رحمت نازل ہو اس بندے پر. دیکھیے پھر یہاں پہ آگے دو آگے, خدا کی رحمت نازل ہو اس بندے پر. 8ویں امام دعا دے رہے ہیں, تو کیا یہ دعا پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. کیسے کیسے بیمار جاتے ہیں, جالیوں سے اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں, اور ہفتہ 15 دن 2 دن 4 دن 5 دن گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں, اور ایسی ان کو شفا ملتی ہے کہ ڈاکٹر سے آ کے بتایا جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں پتا, اس میں تو یہ بیماری تھی نہیں, دیکھیے یہ آپ کا دکھایا بنایا ہوا ایکس رے ہے, یہ دیا ہے, یہ رپورٹ آپ نے. تو وہ حیرت کرتے ہیں, کیونکہ یقین کے ساتھ جو جا کے لپٹ جاتا ہے وہ شفا یاب. تو جو یہ جسمان جو فنا والے جسم کے لیے شفا ملے گی, باقی رہنے والے جسم کے لیے آخرت کے لیے شفا نہیں ملے گی, اس کے لیے ان کی دعا پوری نہیں ہوگی پوری. آپ کر کے تو دیکھیے, آپ عمل کیجیے. کہہ رہے ہیں کہ خدا کی رحمت نازل ہو اس بندے پر جس نے ہمارے احکامات کو زندہ کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کے احکامات کیا ہے؟ کہ ہمارے احکام کر ہماری تعلیمات کو سیکھتا, پھر دوسروں کو سکھاتا, اس طرح سے ہمارا دین جو ہے دوسروں کے لیے زندہ ہوتا ہے. جب وہ لوگ ہمارے کلام کی خوبی سے واقف ہوتے ہیں تو ہمارے ہو جاتے ہیں. آپ کلام سنا دیے, دیکھیے اگر موقع سے کلام سنیے تو باقی لوگ حیران ہو جائیں گے, یہ کیا کہہ دیا آپ نے. بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ کہنے کی نہیں ہے, میں نے آپ کو بتائیں گے کبھی کہ کیا کیا باتیں. کچھ پرسنلی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جو لوگ حیران ہو گئے, یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے لکھا. کسی کا کارڈ ہم نے بنایا تھا بہت پہلے, جب کچھ نہیں کرتے تو یہی کرتے تھے, اس پہ شادی کے سلسلے میں بہت ساری احادیثیں ہم نے لکھی تھی, کہ عورت و مرد کے سلسلے میں کیا کیا, شادی کے سلسلے میں کیا. شادی کا تو بڑا شوق ہوتا ہے نا, مہینوں سے سال سے جو ہے اس کی تیاری شروع ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ ائمہ طاہرین نے, معصومین نے اس سلسلے میں کہا کیا ہے, عورت کے لیے کیا کہا, مرد کے لیے کیا کیا, یہ کسی کو نہیں پتا. ایک چھوٹا سا کارڈ تھا, اس میں بہت ساری چیز لکھی تھی, دفتر میں ڈراز میں رکھی ہوئی تھی. ایک دوسرا بندہ آیا, وہ ایسے بات کرنے لگا, ایسے کر کے دراز کو لے, اس نے کارڈ دیکھا, اس نے اٹھایا, پڑھنا شروع کیا, کہنے لگا میں اس کی فوٹو کاپی کروا لوں. آپ دیکھ کیسا اس کے اوپر اثر ہوا, کہنے اس کی فوٹو کاپی کروا لوں. میں نے کہا کروا لوں. تو جب کلام کی خوبی سے واقف ہوں گے, جب ہمارے کلام کی خوبی سے واقف ہوں گے تو ہمارے ہو جائیں گے. مطلب کہ بہت ساری چیزیں وہ ہماری پیروی کریں گے, یعنی اس بات پہ عمل کریں گے, مانیں گے اس کو. تو یہ ہے علم حاصل کرنے کا, جو دعائیں دے رہے ہیں علم کے سلسلے میں, صرف اپنے کلام کے سلسلے میں دعائیں دے رہے ہیں. وہ کلام وہی کلام آپ کو سنایا جائے گا مختلف حوالوں سے, مختلف سبجیکٹ کے حوالے سے. اگر نہیں پڑھیے گا, نہیں کیجیے گا, تو اس کے لیے بہت ساری چیز ویسی بھی بتائی جا رہی, مذمت بھی کی جاتی. کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو, ایسا نہ ہو کہ جاہل اور نادان مر جاؤ. علم حاصل کرو, ایسا نہ ہو کہ جاہل اور نادان مر جاؤ, کیونکہ خداوند عالم جہالت کے سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. خداوند عالم جہالت کے سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. تو ساری مصروفیات تو تمہاری کچھ نہیں تھی, ماں کی گود میں تو کوئی مصروفیات نہیں تھے, تو علم ہی نہیں دیا گیا وہاں. یہاں تو کہا جا رہا کہ ماں کے گود سے پہلے انتخاب ہمسر سے جو ہے وہ علم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ماں کی پیٹ میں علم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں علماء کے, بہت ساری چیزوں کے, چھوڑیے یہاں پہ. لیکن کہا یہ تنبیہ کر رہے ہیں علم حاصل کرو, ایسا نہ ہو کہ جاہل و نادان مر جاؤ. یعنی وہ علم جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہم سے سوال و جواب ہوگا, پوچھا جائے گا, پتا کیا جائے گا, یہ بتاؤ. ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتا, ہمیں کیا پتا کہ تمہیں بہت ساری چیز پتا تھا, یہ دیکھو کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی, اتنی ساری چیز پتا ہے, زندگی بھر یہ بولتے رہو, یہ سب تمہیں پتا ہے. یہ نہیں پتا کہ جو تمہیں پتا کرنا چاہیے. تو علم کے سلسلے میں کہ کیا کیونکہ خداوند عالم جہالت کے سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ کوئی عذر قبول ہی نہیں کیا جائے. پھر کہا جاتا ہے کہ میری امت میں جو عالم یا طالب علم نہیں, اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, کوئی اثر ہی نہیں.
کوئی بھلا. کسی محفل میں جائیے کوئی نگلیکٹ کر دے, آپ کو سلام نہ کرے, منہ پھیر کے بات کرتا رہے, کیا تھا چراغپا ہو کے واپس آتے ہیں وہاں سے, کتنی بدتمیز ہے, کتنے بدتمیز لوگ ہیں, اب ان کے یہاں کبھی نہیں جائیں گے, یہ ہے وہ ہے فل, کتنی باتیں ہو رہی ہوتی, یہ ہماری طرف توجہ نہیں دی. یہ توجہ نہیں دے رہے ہیں, کوئی دل کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑا. میری امت میں جو عالم طالب علم نہیں, اس میں کوئی بھلائی نہیں, کوئی بھلائی نہیں اس کے اندر. دوسری جگہ میں اگر یاد تو آ رہا ہے, چلیے سنا دیتے ہیں. اب ڈرنا ڈرانا ختم ہو گیا ہمارا بھی, جو ہوگا دیکھا جائے گا. حدیث الشیعہ کی ایک روایت ہے, کہہ رہے کہ عالم ہوتا یا طالب علم, اس کے بعد باقی لوگ کون ہیں, کہ باقی لوگ مکھی اور مچھر ہیں. مکھی مچھر ہیں باقی لوگوں کا, یار یہ مکھی مچھر بچ رہے ہیں سارے کے سارے, پتہ چلا کسی محفل میں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جو عالم یا طالب علم نہیں ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے. بتائیے, ہمیں کوڑا کرکٹ کہا جا رہا, ہمیں مکھی مچھر کہا جا رہا ہے, ہمیں پہ کوئی اثر نہیں پڑا, کوئی بھی اثر نہیں پڑا. ان کی کہی ہوئی بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا. دوسرا کوئی کہہ دے, پھر دیکھیے کیا ہوگا, مکھی مچھر. تو کہہ رہے ہیں کوئی بھلائی نہیں. مولا مشکل کشا ارشاد پر, دو ایک سنیے پھر واقعات شروع ہوتے ہیں. علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ فائدے مند نہیں, کوئی خزانہ, علم سے بڑھ کے کوئی خزانہ فائدے مند نہیں. اب خزانے میں ایک چیز یاد آئی, بتا دیتے ہیں. کوئی خزانہ فائدہ, جب مومن سبحان اللہ کہتا ہے ایک دفعہ, مومن جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں 10 درخت بنائے جاتے ہیں. 10 درخت اللہ تعالیٰ لگاتا ہے, 10 درخت لگاتا. اس پہ اور بھی تفصیل ہے, ہم اس کو چھوٹا کر کے آپ کو صرف خزانے کے حوالے سے بات بتا رہے ہیں. اس میں انواع و اقسام کے 100 قسم کے اس سے زیادہ پھل و پھول ہوتے ہیں ایک درخت میں, ایک درخت کے اندر پھول ہوتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں وہ اپنے تمام خزانوں کو منہ کھول دے تو اس میں سے ایک درخت نہیں خرید سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ مفید نہیں ہے, کوئی خزانہ علم سے بڑھ گیا. اب ہمیں علم ہو گیا, اب ہم بجائے کسی محفل میں گئے, کوئی مجلس ہو رہی کہیں ہو, واہ 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 واہ, اس کی جگہ ہم کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کیا ہو رہا, ہمارے نام آیا مال میں لکھا جا رہا ہے درخت بن رہے درخت بن رہے. ہوتا نہیں, بجائے اس کے کہ واہ 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 کہ سبحان اللہ کہو. لیکن یہاں عادت ڈال دی کہ واہ 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 واہ, اور آپ کہیے سبحان اللہ. یہ ہے خزانہ. بہرحال تو یہ تو ایک مثال دی میں نے خزانے کی. ابھی آگے چل کے یہ آپ پڑھتی رہیے گا تو انشاءاللہ بہت ساری آپ کو ملتی جائے گی. اب سنیے کہ یہ کتنا مفید ہے. تو کیا ہوتا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے ارادے سے, کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے ارادے سے نالین نہیں پہنتا, پوشاک زیب تن نہیں کرتا, سمجھے آپ, مگر یہ کہ جیسے ہی گھر کے دروازے سے ایک قدم باہر نکالتا ہے, مگر جیسے ہی گھر کے دروازے سے ایک قدم باہر نکالتا ہے تو کیا کرتا ہے, خداوند عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اتنا بڑا کام ہے نہ. آپ کیا نہ لین, کون سی آپ چپل دیکھتے کہ کیا کیسی اچھی چپل پہنی جائے, مدرسے جا رہے ہیں, نہیں جو بھی پہن لیا. آپ کو پتا کہ یہاں اس کی کوئی وقت نہیں. اب جیسا بھی کپڑا ہوا, آپ کو حجاب صحیح ہونا چاہیے, آپ کو پتا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا. ارادے کی اہمیت ہے, جو آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے اس کی اہمیت ہے, اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے آپ کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں کوئی. وہ کہہ رہے جو نالین نہیں پہنتا, کپڑا زیب تن نہیں کرتا, آپ نے کپڑا پہنا, حجاب پورا اپنا ٹھیک کیا, آپ کا ایک قدم بھی باہر نہیں نکلتا. کیا ہوتا ہے, ایک قدم بھی باہر نہیں نکلتا, مگر یہ کہ خداوند عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی جا رہی, کتنی بڑی فضیلت ہے یا نہیں ہے کہ کیا علم حاصل کرنے, اتنی بڑی چیز ہے یہ. اور کسی چیز کا حوالہ دے کے بتائیے, اجازت کے حوالے دیجیے کہ فلاں کام کے لیے نکلے تو اتنا فائدہ ملے گا. کوئی چیز بتائیے, نہیں پتا آپ کو, کوئی چیز پتا بھی ہے تو آپ کو معلوم نہیں, کیونکہ جس چیز کا نام لیجیے گا اس کے لیے علم درکار ہے.
حج کا ارادہ بھی نہیں کرتا، جس میں ارادہ کیے ہوتا ہے کہ ایک قینچی، ایک جناب کمر بند، ایک پاس بک، جو وہ کام کر رہا ہے ہر کام کے کرنے میں اس کے کیا ہو رہا ہے کہ حج میں ثواب لکھا جا رہا ہے، ثواب لکھا، لیکن ہے جاہل، مسائل کچھ نہیں پتا اسے، وضو کچھ نہیں پتا، طواف کر کے چلا آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، وہ بالکل گئی کیونکہ وضو اس کا صحیح نہیں تھا، قرأت اس کی صحیح نہیں تھی، باقی چیزیں اس کی کچھ صحیح نہیں تھی، جس پیسے سے گیا اس کا خمس نہیں نکلا ہوا تھا، کیا تھا، بہت ساری چیزیں، پورا مسائل پورا انشاءاللہ یہاں پہ جو علماء آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کیا کیا مسائل. وہ کہہ رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں وہ سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا تو یہ نہیں درست ہو رہا، وہ درست نہیں. تو کہا گیا حج کا ثواب بہت ہے، اتنا ثواب ہے کہ آدمی جب پلٹتا ہے تو کیسے واپس آتا ہے، ایسے جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل معصوم ہوتا ہے. لیکن یہ کیسے آیا ہے جس کے پاس علم نہیں تھا، جس کے پاس وہ کیسے آیا؟ اس لیے کہ ہر چیز کے لیے، ہر عبادت کے لیے ان کی ضرورت ہے. ابھی ایک آدھ مثال آپ کو دے دیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ ہاں ضرورت ہے، اس کی ضرورت، وہ کہہ رہے ہیں تو ضرورت ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کہ نہیں پہنتے، لیکن آج کل کیا ہو رہا، ابھی ایک اور پارٹی دکھا رہے ہیں جو گھر سے باہر نکل رہی. ابھی تو یہ پارٹی گھر سے باہر نکلی ہے جو جیسے ہی گھر کے باہر اس نے ایک قدم رکھا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اب دوسری پارٹی کا ذکر سن لیجیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، کتاب لائیں دکھا بھی رہے، بہت پتلی سے چھوٹی سی کتاب ہے، رسول اللہ کے وصیت ابو ذر غفاری کے نام، چھوٹی سی کتاب ہے، 40-45 کے قریب اس کے اندر روایتیں ہیں، زیادہ نہیں، روایتیں 146 بس 146 دور دور عربی اور اردو ساتھ ساتھ لکھی ہوئی دی ہوئی اتنی. آپ اس کو پڑھیے گا، آپ خوش ہوئیے گا کہ بہت اچھی اچھی روایتیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی، یاد بھی کیجیے گا، ہمیں یاد ہو جائے گی، آگے کام آئے گی. کتاب اس لیے دکھا رہے ہیں کہ خریدیے، خالی یہاں کی محتاج نہیں رہیے گا، یہاں جب تک رہیے گا تب تک تو آپ اس کو یہاں پڑھ رہی، اس کو گھر جا کے سب ختم ہو گیا. نہیں، کتابیں رکھیے، یہ بہت کام آئے گی. ایک ایک اس میں شروع میں ایک برق بھی اگر چھوڑ کے اس دنیا سے چلی جائیے گا تو اس پہ لکھے ہوئے جتنے جو لفظ ہیں، ہر لفظ کے بدلے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جنت میں اتنے آپ کے لیے محلات بنائے، کئی 10 گنا زیادہ محلات بنائے جائیں گے آپ کے لیے. جنت کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، اور چھوٹی جگہ اس لیے بھی نہیں کہ آپ کو رہنا وہاں کئی خرب سال ہے. تو اگر چھوٹی سی جگہ ہوگی تو آپ کو گھبراہٹ پیدا ہوگی، لیکن وہاں گھبراہٹ پیدا ہوگی، روز آنا شوق بڑھتا ہی جائے گا. سمجھ لیں، اس کی روایت ہے جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی جلدی پڑھیے. آپ کہتے ہیں عنقریب میری امت میں ایسا گروہ ہوگا، ایسا گروہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جو نیاز و نعمت میں آنکھیں کھولے گا، اس کی تمام ہمتیں قسم قسم کے اچھے کھانے اور اچھے کپڑے پہ ختم ہو جائے گی. لوگ زبانی طور پہ اس کی تعریف کریں گے، یہی چاہتا بھی ہے وہ زبانی طور پہ. اور یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. اس نے قدم نکالا تو امت کا بدترین ہو گیا، اس نے قدم نکالا تو سارے گناہ معاف ہو گئے. اسی طرح سے نکلتے ہیں طرح طرح کے اچھے کھانے، اچھے کپڑے. کیا کپڑا پہن کے شادی میں جا رہے تھے کہ پہلے سے جس کی بھی شادی ہو 2 دن بعد کسی اور رشتے دار کی شادی، اس کے لیے نیا کپڑا بنے گا، نیا کپڑا، جوتا، کپڑا، حجاب. کسی کے پر حجاب کے پرواہ نہیں ہوتی، بھی اچھے کپڑے کی پرواہ ہوتی کہ لوگ کیا زیب تن کے جا رہے. یہ زیب تن کر کے جا رہی تو کیا ہو رہا؟ یہ امت کے بدترین لوگ جا رہے ہیں. ذرا دیکھیے کہ شادی بیاہ میں آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں. اب آپ کیسے جائیے گا تو کیسے جائیے کہ آپ کا پورا حجاب ہوگا، پورا حجاب. اگر اتنا چہرہ کھلا ہوگا تو اس میں بھی میک اپ منع کیا گیا. اب لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو گے یہ لوگ کیا کہیں گے. عظیم لوگ تو یہ ہیں، ان کا واہ واہ کر دینا بھی سبحان اللہ ہے، ان کا ناراض ہو جانا خوف زدہ کر دینا. یہ ہم خوف زدہ ہو گئے کہ اگر یہ ناراض ہے، انہوں نے اگر ہمیں وہ کہہ دیا، ہماری تعریف کر دی تو سب کچھ اچھا ہے. جو انہوں نے کہا وہی اچھا، باقی سب برا. یہ جس کی تعریف کرے، 1,24,000 انبیاء کا سردار جس کی تعریف کرے، پلے سرات پہ پروانہ نہیں ملے گا، جانے کا اجازت نہیں ملے گی جب تک علی نہ پروانہ نہ مل جائے ان کی محبت کا. یہ جس کی تعریف کر دیں، ہے نا بھائی، ان کی تعریف ہے. حضرت زہرا اگر آپ کو کہہ دیں کہ آ جاؤ میری کنیز، اللہ اکبر، اگر خواب میں بھی کہہ دیں، خواب میں بھی کہتے تھے، گریا کرتے ہوئے اٹھتا ہے بندہ کہ اللہ اکبر، مجھے حضرت زہرا خواب میں آئی تھی، یہ کہا مجھے، تو گریا تاری ہوتا ہے. یہ گریا کیسا ہوتا ہے؟ یہ گریا اس کا خوشی کا گریا ہوتا ہے جو بس اللہ توفیق دے آپ کو، ایسے ہی توفیق دے کہ پرواہ دے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے.
ہمیں ان میں شامل نہیں ہونے کی. تمام اچھا کھانا ہو, اچھا کپڑا ہو. کس بات کا اچھا کا پاک و پاکیزہ کپڑا ہے, ایسا کپڑا ہے کہ ہمیں کوئی مطلب یہ کہ ہماری کوئی وہ نہیں نقل ہجو نہیں اتار رہا ہے کہ پھٹا پرانا پہنے چلے جا رہے ہیں کہ ایک آستین ہے ایک آستین نہیں آگے. کہ سر آپ کے تو دونوں آستین ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ ظرف برق لباس ابھی بتاتے ہیں, ایک دو حدیثیں مولا مشکل کشا کے آپ کو سنا رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں زیب و زینت اعمال کی درستی سے ہے. زیب و زینت تو اعمال کی درستگی سے ہے, نہ کہ کپڑوں کی خوبصورتی سے. کتنا بھی خوبصورت کپڑا ہو اسے کیا فرق پڑتا؟ کیٹ واک ہو رہی ہے آج کل, دکھایا جا رہا ہے کیا طرح طرح کے کپڑے پہن کے. یہ سب تجارت کرنے والے لوگ کمزور عقلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ان کا پیسہ لے رہے ہیں. ان کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے. آپ کو بیوقوف بنا کے کیٹ واک اور یہ دولہا کے کپڑے دلہن کے کپڑے, وہ صافہ پتہ نہیں کیسے باندھا, جھمکا لگا ہوا مردوں کا بھی, طرح طرح کی حرکتیں ہو رہی. ان کا وہ پیسہ کما رہے ہیں, وہ پیسہ کما رہے ہیں. آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا پیسہ برباد ہو رہا, کیا ہو رہا کیا نہیں, اس سے کوئی مطلب نہیں. وقتی طور پہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ دولہا کا ٹوپا رکھا ہی رہ جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی زندگی میں پہنا نہیں جاتا, پھر دلہن ٹوپیاں پہنا رہی ہوتی اس کو. تو کیا زیب زینت کیا ہے؟ کس چیز سے ہے؟ اعمال کی درستگی سے ہے, نہ کہ کپڑے کی. پھر دوسری جگہ فرماتے زیادہ خوبصورت لباس, مولا کہہ رہے ہیں زیادہ خوبصورت لباس پرہیزگاری ہے. زیادہ خوبصورت لباس پرہیزگاری ہے. قرآن میں بھی یہی کہا گیا, پرہیزگاری جو ہے یہ بہترین لباس ہے تمہارا, پرہیزگاری. وہ کہاں ہے؟ نظریں جھکی ہوئی ہیں, پاک و پاکیزہ لباس ہے, فروتنی ہے, انکساری ہے, بڑوں کا ادب ہے, چھوٹوں سے محبت ہے. یہ ہے لباس. جہاں محفل میں جب پہنچنے کے بعد یہ لباس ہے, نہ کہ وہ پہنے وہی گردن ٹیڑھی کی ہوئے چلی آ رہی ہے. یہ نہیں ہے, یہ ہے لباس. بہرحال تو پھر آگے بڑھتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ایک جگہ پہ اور بہت خوبصورت بات مولا مشکل کشا نے کی, بہت ہی خوبصورت بات. واقعی دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں کہ کہا جائے مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے, کتنی اچھی بات بتائی ہے. سینہ پھٹا جاتا تھا, جا کے کنویں میں منہ ڈال کے بولتے تھے, کہتے تھے, جب پوچھتے تھے لوگ, پوچھتے تھے صحابی پوچھتے تھے کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا سینہ پھٹا جا رہا, کوئی علم کا. بھائی جب جتنا علم بتا گیا وہی کوئی لینے والا نہیں, تو وہ سارا علم تو اسی لیے تو کر رہے تھے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ جو ہم بتا کے جا رہے ہیں یہی کسی کو نہیں یاد ہوگا. یہی الگ الگ مسائل میں الگ الگ چیزوں میں آپ بتائیے, علم بتائیے. مولا نے یہاں کہا کیا گیا, کوئی چیز ایسی چھوڑی ہے زندگی کی کہ جہاں پہ آپ کو ائمہ تارین کے اقوال نہ ملیں گے, قرآن کی آیتیں نہ ملیں گی, لیکن یاد تو کچھ بھی نہیں, نہ تعریف کرتے وقت یاد ہے, نہ مذمت کرتے وقت یاد ہے, کچھ نہیں یاد ہے. خدارا یاد کرو, یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی, ایک دفعہ ملی ہے اور بس, ون وے ہے, اوپر سے واپسی کا راستہ نہیں. اچھا قرآن نے یہ بھی بتا دیا, عظیم ترین کتاب ہے قرآن. آپ بتائیے, اللہ تعالیٰ نے علم دیا, اسی کی روشنی میں, اسی کی چھاؤں میں محمد آل محمد نے اسی کے اس پہ علم کو فراہم کیا آگے. وہ جو سب کچھ بتا رہا, اب دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ پروردگار بھیج دے مجھے دوبارہ دنیا میں, کہ اب اچھے اچھے کام کرے گا. کہا جائے گا بس یہ کام اب نہیں ہونے کا, یہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم روزانہ واپس, اگر کسی میت کو دیکھا تو جا کے اس کو دفنا کے جب واپس آئے تو سوچے کہ میں واپس آ رہا ہوں, مر گیا تھا میں واپس آ رہا ہوں, اب کیا کروں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دفنا دیا کہ بھائی یہی مرے گا یا باقی اس کے عزیز مر جائیں گے, ہم بچے رہیں گے. ایسا نہیں ہے. جب کسی کی میت کو دیکھیں, جب کوئی دفنایا جائے, جب کوئی سوچیں کہ یہ تو ہمارا وقت ہے, اس طرح ہمارے گرد لوگ جمع ہوں گے, اسی طرح ہمارا نماز جنازہ پڑھا جائے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری کیا کیا چیز رہ گئی, جلدی جلدی تیار کر لیں, کیونکہ نہ جانے کب آ جائے موت, کب موت کا فرشتہ آ جائے. بہترین فرشتہ آئے گا, سبحان اللہ ماشاء اللہ, ہم تو کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے. ایسا کوئی ہے جو کہے گا کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ کہے گا, اس کا آدھا سنا رہے, آدھا پھر کبھی سنائیں گے. ورنہ ہماری پرانی لڑکیاں کہیں گی یہ بہانے سے موت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. وہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی, اس لیے ان کا منہ کر کے ہم آدھی بات سنا رہے, آدھی نہیں. ایک بادشاہ کے پاس ملک الموت آیا, آدھا سنا رہے. ملک الموت آیا کہ کہا تم کون, کہنا میں ملک الموت ہوں, تمہاری روح قبضہ آنے. تو خوشامد کرنے لگا, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو.
کہ میں جا کے اپنے حساب کتاب سب اپنے بچوں کو دوسروں کے حوالے کہا نہیں، ایک لمحے کی فرصت مل گئے فوراً روح قبض کر لیا، منہ کے بل نیچے گرا، ساری اکڑ ختم ہو گئی. دوسرا ایک پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا آدمی جا رہا، اب معمولی کہنے السلام وعلیکم السلام، سلام پیام ہوا، کہا تم کون؟ کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، جلدی روح قبض کرو. اس نے کہا نہیں. اللہ اکبر. کہا نہیں، تم اگر کسی کام کے لیے جا رہے جاؤ، کام کر کے آ جاؤ، پھر میں روح. اس نے کہا نہیں، اس سے بہتر کون سا کام ہوگا کہ تم میری روح قبض کرو اور مجھے اللہ کے پاس پہنچاؤ، اس سے بہتر کوئی ہے. روح قبض کرو، جلدی کرو. کہہ رہے اچھا تھوڑا سا تو اچھا اتنا وقت دے دو، پھر اگر تم اصرار کر رہے ہو کام کر، اتنا وقت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. ہاں 2 رکعت نماز پڑھ لو. بلکہ موت تو مہربان ہے ان کے پر، آپ پر بھی مہربان ہے. کتابوں میں لکھا ہوا باقاعدہ، حدیثوں میں مہربان ہے. مومن کے پاس آئے گا اور آنے کے بعد اسے تلقین خود پڑھائے گا. کیوں کہ مومن وقت پہ نماز پڑھتا ہے. شیطانوں کو بھگائے گا، جو شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو اس کو سب کو بھگائے گا. تو ہمارے ساتھ تو ہے بالکل موت خود ہی. وہ کہے گا ہاں 2 رکعت نماز پڑھ، ہاں بسم اللہ پڑھو. اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض. جب وہ سجدے میں گیا تو اس کی روح قبض کر لی. سبحان اللہ، کتنی بہترین موت ہوئی. تو اب اگر مولا کہہ رہے ہیں کہ مومن کا بہترین تحفہ موت ہے، تو کیا بات عجیب کہی جا رہی ہے. اچھی بات. تو آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ موت تمہارے لیے بہترین تحفہ ہے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچنے جا رہے ہو، تمہیں انعام ملنے والا. تم اس دنیا میں کس کرب مصیبت کے اندر گرفتار تھے، اب تمہارا کیا اچھا مقام ہوگا کہ ہمیں حقیقی خوشی کب ہوگی. چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، یہ حقیقی خوشی ہوگی. کیونکہ اللہ تو مومن کے ساتھ، 5ویں امام کا قول ہے، کچھ بھی نہیں کرتا مگر خیر. اگر زندگی ہے تو خیر ہے، موت آ رہی تو خیر ہے، دونوں صورت میں خیر ہے. تو اس خیر کو اپنے لیے اچھا سمجھ کے اقدام کیجئے. اس خیر کو فضولیات کے اندر مت لے کے جائیے. بہرحال بات کہاں سے کہا جا رہی، جو کہاں پھر کیا کہا جا رہا ہے یہ بتا دیا گیا. ہاں، مولا کا قول سنانے جا رہا تھا آپ کو. مولا علی کا کیا خوبصورت قول، اسی پہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ کیا حسین بات کی. مولا کہتے ہیں کہ اس بات سے بچو، بچا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس بات سے بچو کہ تم لوگوں کے سامنے تو بن سنور کے جاؤ. اللہ اکبر. اس بات سے بچو کہ تم لوگوں کے سامنے تو بن سنور کے جاؤ. جب آپ گھر سے باہر نکلنے لگے اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے تو آپ کہیں مولا کا قول یاد آ جائے، بلکہ آئینے پہ لگا دیجئے. اس بات سے بچو کہ تم لوگوں کے سامنے تو بن سنور کے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو. کیسا سناٹا طاری ہو گیا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا جب کرو تو گناہوں کے ساتھ ہو. نہیں، مومن ہر وقت استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اس کا ایک ایک قدم، ایک ایک بات جو ہے، اللہ بسم اللہ سبحان اللہ. ہر وقت کپڑا پہن رہا تو درود پڑھ رہا، کھانا کھا رہا تو پڑھ رہا، زبانے کی سبزی آ گئی، کوئی نئی ہری مٹر آئی ہوئی آج کل سیزن میں، کوئی پھل سیزن کا آ گیا، جس نے فوراً کھایا بسم اللہ پڑھا، درود پڑھا اس نے فوراً کیا. تو اس کا تو ہر وقت یہ سلسلہ چل رہا. تو کیا رہا، ڈرو اس بات سے، کہ بچو اس بات سے کہ لوگوں کے سامنے تو بن سنور کے جاؤ، خوب بن سنور رہے، خوب. کبھی سوچا کہ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، ظہر عصر کے بعد سے مغرب تک کتنے گناہ سے لاؤ توبہ تو کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، پاک و پاکیزہ ہوئے، وضو کیا ہم نے ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے بچو کہ لوگوں کے سامنے تو بن سنور کے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہوں کے ساتھ جاؤ. اس بات سے بچو. اچھا، کپڑے کی فکر میں مت رہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو. اللہ تعالیٰ ہر وقت سامنے موجود ہے. چلیے اب کیا کریں، ہر وقت موجود ہے. پھر کہتے ہیں ایک جگہ پہ اور مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے. اصلاح کرے، تمہاری اصلاح سے کرے گا، تمہارے اندر سے خرابیوں کو ہٹائے اور نیکیوں کو جمع کر دے. اندر سے خرابیاں ہٹاتا جائے اور نیکیوں کو جمع کر جائے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس نے زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی. ضائع ہو گئی اس کی زندگی. کیسے ضائع ہو گئے؟ کہ ایک ایک دن میں تمہارے پاس علم ہوتا تو ایک ایک دن میں جو خزانہ جمع کرتے، آخرت کی جو نیکیاں جمع کرتے، وہ سب تمہارے پاس نہیں جمع ہو، تمہارے ہاتھ خالی ہیں. نیک علم تو تم نے طلب نہیں کیا، روزانہ نیک علم ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا. حدیث الشیعہ نام کی ایک کتاب ہے، خرید کے پڑھیے، دیکھیے ایک ایک پیج پڑھتی جائیے گا، ایک ایک نئی چیزیں ایسی بہترین چیزیں ملے گی. کتاب ضرور. اب ہم نے طے کیا کہ ہم آئیں گے تو کتابیں لے کے آئیں گے، وہ کتابیں جو بازار میں ملتی ہیں، تاکہ آپ خریدیں، گھر میں جائیں.
گھر میں رکھیں آپ کے پاس نسلن بعد نسلن کام آئے وہ، تو آپ کو وہاں اجر پہنچتا رہے گا، روزانہ پہنچتا رہے گا ایصال ثواب کے سلسلے میں، کہ جس نے بھی ایک لائن پڑھ لی، 2 لائن، تو پڑھتے ہی ثواب ملے گا، پھر اگر عمل کیا تو اور ثواب ملے گا، مسلسل ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ کتابیں خریدیے، ہر گھر میں کتاب ہونی چاہیے۔ بہت پہلے کسی نے ہمیں بہت پہلے کسی عالم نے بتایا تھا، نماز پڑھاتے تھے، اور ہم کو اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پوچھا جائے آپ نے کہاں سے کہا، حوالہ دیجیے۔ آج کل تو ہر چیز کا حوالہ ہوتا ہے نا، اس لیے اب حوالہ دینے کی بات کی جائے کہ وہ حوالہ دینا ضروری بھی ہو گیا، کیونکہ نہ جانے کہاں سے الٹی سیدھی بات لگائی جاتی بغیر کسی حوالے کے۔ کبھی کبھی تو یہاں تک ہوتا جو حوالہ دیا جاتا، جب ڈھونڈا جاتا اس کو تو پتہ چلے جعلی ہے ہی نہیں، یہ بھی ہو رہا ہوتا، تو اس لیے حوالہ صحیح ہے۔ لیکن پہلے کی بات تھی، ہمیں کچھ پتا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نواز مولا کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں کتاب نہیں وہ گھر قبرستان ہے۔ ڈر گئے سن کے کہ بھائی مردوں کو ہی ضرورت نہیں پڑے گی پڑھنے کی، اگر یوں کر کے دیکھا جائے، زندہ جو اسے تو ضرورت ہے، کہ جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کی اس کی زندگی ضائع ہو گئی، تو اس کا مطلب ہمیں پڑھنا تو ہے۔ ایک دفعہ پڑھ کے پوری کتاب ختم کر دیجیے گا تو آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ بس پڑھ لیا پڑھنے، جب دوبارہ پڑھیے گا تو ہر وہی چیزیں نئی لگنے لگیں گی، آپ کو نئے زاویے اس کے اندر سے پیدا ہوں گے کتاب کو۔ بعض علماء تو ایک کتاب کو 50 دفعہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ہر دفعہ اس میں سے ایک نئی چیز نکلتی تھی۔ پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے، اچھا نیک علم تو طلب کر لیا آپ نے، لیکن نیک عمل اگر آپ نے نہیں کیا تو علم ضائع ہو جائے گا۔ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں پھر علم ضائع ہو جائے گا۔ جس نے نیک علم تو طلب کر لیا لیکن عمل نہیں کیا اس نے، تو پھر علم ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں یہ سلسلے میں بات کرنی ہے۔ ابھی صرف فضائل آپ کے بیان ہو رہے، اتنے فضائل ہیں کہ پوری کتاب ہے۔ یہ دیکھیں علم و حکمت کی، آیت اللہ ری شہری، آقا ری شہری کی کتاب علم حکمت 2 جلدوں پہ ہے، صرف علم کے فضائل پہ اس میں بتایا گیا، طالب علموں کے فضائل پہ بتائے، علم پہ اتنی حدیثیں ہیں کہ کئی کلاس ختم ہو جائے تو وہ حدیثیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی ساری حدیثیں صرف ایک کتاب میں، باقی کتاب کو چھوڑ دیے، اور اس کو غلط استعمال کرنے والوں کی مذمت۔ اس میں سے ایک حدیث سن لیجیے، کتنی بہترین حدیث ہے، یہ بھی اعلیٰ درجے کی، حوصلہ دلانے کی بشرطے کی یقین پیدا ہو جائے۔ فرماتے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص نار جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص نار جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ طالب علموں کو دیکھے، وہ چاہیے کہ طالب علموں کو دیکھے۔ یہ جہنم سے آزاد کردہ افراد ہیں، جہنم سے آزاد ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ طالب علموں کو دیکھے۔ ملائکہ گواہی دیتے ہیں، ملائکہ گواہ ہیں کہ بے شک طالب علم جہنم سے آزاد کردہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ آزاد کردہ اللہ کے بندے آپ کو دیکھ، آپ یہاں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ شوق سے کس کو دیکھا؟ فاسق و فاجر اور ڈرامے اور فلموں میں کام کرنے والے لوگوں کو، جن کے پیچھے ہر وقت زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کر رہے ہوتے، ان کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کو دیکھا جا رہا، ان کو دیکھنے کے شیخ ہیں آ گئی پڑھتے ہیں۔ آپ کو تو روکھے پیکے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے پرواہ نہیں کہ ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں نا، جن کو 1,24,000 انبیاء ائمہ تارین کو جن کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی کہ وہ لوگ تو وہ تھے کہ جہنم جنت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں جہنم اور جنت کی چابی ہے، جس کو چاہیں گے بھیجیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں بھیجیں گے، چابی ہے ان کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ نے ان کو ہاتھ میں چابی دی ہوئی، یہ تقسیم کرنے والے ہیں جنت و جہنم کے۔ یہ کہتے ہیں آ کے گھر میں کہ فاطمہ لوگ مجھے سلام کیا کریں گے، میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے، آپ بتائیے تو پھر آپ کی کیا تعریف ہوگی؟ لیکن آپ کو ان کی تعریف تھوڑی چاہیے، آپ کو تو ملائکہ کی گواہی چاہیے، اللہ کے رسول کا قول چاہیے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور ملائکہ گواہی دے رہے ہیں۔ جو شخص اللہ جہنم سے آزاد کردہ افراد کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ کہ طالب علموں کو دیکھ لے، اور ملائکہ گواہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بے شک طالب علم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں، ان کو دیکھو، یہ لوگ وہ ہیں، یہ اللہ سے ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہماری وقت نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا، رسول اللہ نے کہہ دیا، اب ہمیں کسی وقت کی زیادہ ضرورت؟ اس سے اوپر کے کوئی بندہ جو ہماری تعریف کرے گا یا ہم ان کی تعریف مانیں گے؟ ہم تو کسی کی تعریف نہیں مانتے، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، یہ کافی ہے ہمارے لیے، انہوں نے تعریف کر دی کافی ہے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
مرحبا اے میرے بندے. اگر اللہ کے رسول کہہ رہے بس سبحان اللہ, اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں کہے. ایک حدیث میں رسول اللہ مرحبا اے میرے بندے, کیا تجھے خبر ہے کہ تم نے کس بلندی کا ارادہ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا مرحبا اے میرے بندے, تجھے خبر ہے کہ تم نے کس چیز کا ارادہ کیا؟ کیا تم مقرب فرشتوں کا ہمسر بننا چاہتا؟ ہاں میں تجھے تیری مراد تک پہنچا دوں گا. اللہ اکبر. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مرحبا ہے میرے بندے, یعنی آپ کو مرحبا کہا جا رہا, آپ کو خوش آمدید کیجیے. کوئی آپ کو کہے نہ کہے, آؤ آؤ اور دوسرا کوئی آ گیا, کوئی ایکٹریس آ گئی, کوئی ایکٹر آ گیا, کوئی وزیر آ گیا, اٹھ کے کھڑا ہو جائے پورا گھر بہت سیلفی سیلفی آئی ہے سیلفی. آپ کے وقت نہیں ہوگی, آپ کو پرواہ نہیں, آپ کو ذرا برابر پرواہ نہیں. وہاں تو مولا کو کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو انہیں پرواہ ہے کسی بات کی؟ کوئی پرواہ نہیں ہوتا. صرف ایک نمونے کے طور پہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے لیے کام کرو. اگر ایسا بھی ہو میرے جیسے آدمی کو بھی لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں تو تم پرواہ نہ کرنا اس بات کی کہ تمہاری عزت نہیں کی جا رہی. تم یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری عزت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بس ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے, یہی کافی ہے ایک مومن کے لیے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ ہوا کہ ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ طالب علم جو ہے وہ جہنم سے آزاد کردہ افراد ہیں. اچھا اب یہ علم کرتا کیا کیا ہے؟ یہ علم ہے کہ اب تھوڑی سی اس کی جگہ, ان جگہوں کی بات, تھوڑا سا وقت ہے تو ہم ان جگہوں کی بات کریں کہ جہاں جہاں یہ کام آتا ہے, اس جگہ کی بات کریں. مولا ہی فرما دے کہ علم جو ہے, علم کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے اور مال جو ہے فرعون کی میراث ہے. یعنی مال فرعون کی میراث, تو کیا مطلب ہم فاقہ کریں گے؟ نہیں, مطلب ہے ہم مال پہ مال جمع کرتے جا رہے, ختم ہی نہیں ہو رہا, کسی طرح سے دل بھر رہا ہے. وہ قارون کے ساتھ دفنایا جائے گا تب پتہ چلے گا قارون کو بھی دفنا دیا مال کی وجہ. تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں, بہار الانوار کی روایت ہے جلد دیکھ کے, اس میں کہتے ہیں کہ علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے, مال جو ہے وہ فرعون کی میراث ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم جو ہے صرف کرنے سے بڑھتا ہے, مال صرف کرنے سے گھٹتا ہے. جس کی مذمت کی جائے مال صرف کرنے سے گھٹتا ہے, لیکن ہیں اسی کے پیچھے لگے ہوئے, اس کے پیچھے نہیں لگے کہ یہ کیا کرتا بڑھتا ہے. پھر کہا جا رہا کہ مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی, یعنی تم خود کرنا پڑے گا اس کی حفاظت, جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. علم حفاظت آپ کی کرتا, کیسے کرتا ابھی آگے دیکھیے گا کیسے کرتا ہے, حفاظت کیسے کر رہا. پھر کہا جا رہا ہے کہ علم جو ہے مال دنیا میں رہ جاتا, پیچھے رہ جاتا, اور علم کیا ہوتا کفن کے اندر آپ کے ساتھ جاتا ہے وہاں تک, اور جاتا تو ہے لیکن خالی خاموشی کے ساتھ نہیں جاتا. پھر آپ سے کہتا کیا ہے وہ بھی ابھی مولانا نے بتایا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ علم جو ہے وہ کفن میں ساتھ جاتا ہے, مال پیچھے رہ جاتا. مال کو مومن کافر دونوں حاصل کرتے. اسی روایت کا یہ ٹکڑا تھا جو پچھلی دفعہ ہم نے پیش کیا تھا. مال کو مومن کافر دونوں حاصل کرتے, علم صرف مومن حاصل کرتا ہے. اچھا ہر امور میں, دینی امور میں لوگ صاحب مال کی ان کو حاجت نہیں ہوتی, علماء کے صاحبان علم کی حاجت ہوتی کہ ان سے پوچھیں. یہاں تک کہ پہلی کلاس میں سر عابد نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت میں بھی لوگ محتاج ہوں گے کہ علماء سے جا کے پوچھیں کہ یہ کیسے کریں, وہ کیسے کریں, یہ کیسے, وہاں بھی محتاج ہوں گے. یہاں تو جو لوگ بدبخت ہیں, جو برائیاں کر رہے ہیں, جو ان کی مذمتیں کر رہے ہیں, جو ان کے اوپر برے برے الفاظ کے چھوڑ دیجیے, وہ لوگ تو وہاں بھی محتاج ہوں گے. جب وہاں محتاج ہوں گے جا کے سامنے ان کے بیٹھیں گے کہ اچھا تم کیا کہا کرتے تھے وہاں پہ, کہ تو وہ وہاں جائیں گے کہاں. عالم کی مذمت کرنے والے تو الگ سے مذمتیں آئی ہیں بہت زیادہ, تو خیر چھوڑیے یہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے. پھر علم کیا کرتا ہے؟ صراط پہ گزرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے. صراط پہ پلے صراط پہ گزرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے. علم وہاں رکاوٹ پیدا کرتا ہے, وہ مال رکاوٹ پیدا کرتا ہے, مال اس کو عبور کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے, اور علم کیا کرتا ہے وہاں سے گزار دیتا ہے. ابھی بتائیں گے کیسے گزار دیتا ہے, وہ بھی اگر وقت مل گیا تو بتائیں گے یہ کیسے گزارتا ہے. تو یہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ یہ علم کے فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کام آتا, کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کو. پھر بتایا جا رہا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام, کہ ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں. یہ چوتھے امام کے بھی ہے, ابو ذر, انہوں نے حضرت لقمان کی بھی ہے, اس کا بھی ایک ٹکڑا سنائیں گے اگر موقع ملا, بھی جگہ پیدا ہوئی. تو کہتے ہیں 3 دوست ہوتا ہے. ایک تو اس کا مال ہوتا ہے, آنکھ بند ہوئی تو مال رہ گیا,
یہی ہوتا نا, آنکھ بند ہوتی ہے تو مال رہ جاتا, دنیا ہی میں رہ جاتا. دوسرے ان کے دوست ہیں عزیز و اقارب میں, وہ لے جاتے ہیں قبر میں دفنا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ سب ڈرا نہیں رہے ہیں آپ کو بالکل نہیں ڈر رہا ہے, آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہوشیار ہو جائیے کہ کیا کیا کرنا پڑے گا, کہاں کہاں کیا چیز جو فائدے مند چیز ہے وہ چھوٹ گئی, اس کی طرف توجہ نہیں دی زندگی بھر, ہم نے کوئی حاصل نہیں کیا کچھ ہم نے اس سے. تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ کہاں کہاں کام دینے والی ہے, جہاں کوئی ساتھ عزیز رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے, وہ مال جس کو ہم دن اور رات ایک کر کے جمع کرتے وہ بھی چھوٹ گیا, دوست احباب عزیز رشتہ دار سب چھوڑ کے چلے, بیٹا چھوڑ کے چلے گا, کسی کو دفنانے کے لیے گئے تھے تو ان کو دفنا دے, سائڈ میں ایک اور قبر کھودی جا رہی اس پہ دفنایا جا رہا. ایک لڑکا جب بہت اچھل کے رو رہا تھا, وہ کہہ رہا یار ابا بول دو ایک دفعہ, یار ابا, یار ابا ایک دفعہ بول, اتنا غمگین تھا وہ کہہ رہا یار ابا ایک دفعہ تو بول دو ایک دفعہ. اب کیا بولیں گے, جب بولنے والے تھے تب تم نے کیا کیا, آج بلوا رہے ان کو, آج نہیں بولیں گے وہ, یار ابا ایک دفعہ بول دو. تو یہ دنیا میں یہ والی محبت ہے, محبت یہ والی جو آپ کو فائدہ پہنچائے. یہ فلموں والی محبت نہیں کہ تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لائیں گے, اس کے بعد جب تم آ جاؤ گی تو پھر ہڈیاں توڑیں گے. یہی ہوتا نا, آپ ان کی وہ آپ کی ہڈیاں توڑیں گے. یہ ہو رہا تھا عزیز رشتے دار مل کے لڑ رہے. یہ فلموں والی محبت نہیں, اصلی والی محبت کرو جو حقیقی محبت ہوتی, جو نفع دیتی ہے جنت تک, ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی ہے. تم کون, کہ ہم نے تمہارے ساتھ دنیا میں نیکی کی تھی, کہ ہاں تو کیا مسئلہ ہے, کہ مسئلہ یہ جہنم کے فرشتے جو ہیں ہمیں لے جا رہے ہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے. کہنا اچھا فرشتے چھوڑو, اس کو چھوڑو. اللہ اکبر, اپنی حیثیت پہچانیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ فرشتوں مومن کا کہاں مانو. آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ نے کہاں لے جا کے اس کو ڈال دیا, فلموں پہ ڈال دیا, ہندوؤں کے ایکٹرسوں کے ایکٹروں کے کام کرنے والوں کے, جو شوبس کے لوگ جو ہیں, کیٹ واک والی لوگ, دنیا پرستوں کے لوگ, کوئی جو ہے اس کے پاس چلا جا رہا ہے, سیاست دانوں کے پاس, کوئی اس کے بعد خوشامد کرے. کیا ہو گیا تمہاری, کیا ہے تمہاری اپنی حیثیت دیکھو, بار بار اس قول کو رٹو, اپنی حیثیت دیکھو کہ مومن جو ہے فرشتوں سے کہے گا اللہ اکبر چھوڑ دو اس کو. مومن کہتا ہے اللہ سے کہتا ہے پروردگار اس کو چھوڑوا دے, نہیں ابھی تو اس کو اتنا اختیار مل چکا ہے, وہاں پہنچنے کے بعد وہ فرشتوں چھوڑ دو اس کو چھوڑو. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی مومن کا کہاں مانو, انہیں فرشتے سے کہا جائے گا مومن کا کہاں مانو. یہ وقت ہے آپ کی, یہ آپ نے اپنے آپ کو کہاں گرا دیا, مومنین نے اپنے آپ کو کہاں گرایا, کس چیز پہ گیا, اس کے وقت میدان قیامت میں دیکھو اس کی کیا وقت ہے. جہاں لوگ رڑک رہے ہوں گے, تھرتھرا رہے ہوں گے, وہاں مومن کا آپ شان دیکھیے, مومن کی شان وہاں دیکھی جائے گی. تو اپنے آپ کو حقیقی مومن بنا لو تاکہ تمہاری شان قبر میں بھی ہو اور تمہاری شان جو ہے آخرت, میدان آخرت میں بھی ہو. تمہاری شان, تم علم حاصل کر رہی تو عام لوگوں سے کہا جائے جاؤ 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 جاؤ, سب آپ کو روک لیا جائے گا. اب گھبرا گئے, جب شروع میں پڑھا میں نے کہا ہے روک لیا گیا, اب کیا ہوگا, کہ نہیں, تم اپنے جاننے والے دوست احباب جس نے تم سے وعدہ حاصل کیا سب کو بخشواؤ. اس لیے روکا جائے گا آپ کو کہ آپ کے ہاتھوں شفاعت کی جائے گی لوگوں. لے جاؤ جس کو کہو گے سب جائیں, سارے کے سارے لوگ جائیں. تو یہ 3 دوست ہیں. ایک دوست کیا کرے گا, ایک دوست ہے وہ جو ہے مال لے وہ وہیں رہ گیا. آل اولاد کیا کیا, آل اولاد نے لے جا کے قبر کے اندر دفنایا, خوب موٹی موٹی چادر روزہ چڑھائی, اس کے بعد نکل لیے وہ لوگ بھی. 1-2 دن آپ کے لیے استغفار دعا قرآن کی آیت وایت پڑھیں گے, وہ زیادہ تر تو بات ہوتی رہتی, زیادہ تر بات ہوتی رہتی, سارے لوگ جمع ہوتے تھے, بات ہو رہی, صرف بات ہو رہی. ان کے فائدے کے لیے کچھ کام کرو کہ صرف باتیں ہو رہی. یہ ایک آدھ بندہ کوئی گریا کر رہا ہوگا. اور تیسرا دوست کیا کہے گا, اللہ اکبر, تیسرا دوست کیا کہتا ہے چوتھے ماہ, خدا کی قسم میں تمہارا وہ ساتھی ہوں کو جہاں تک تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. وہ کیا ہے, وہ اس کا عمل ہے, اچھا ہو یا برا, تو بھئی اچھا کرو, برا کیوں کری, عمل اچھا کرو. کہ خدا کی قسم میں تمہارا وہ ساتھی ہوں جو تمہارے ساتھ ساتھ وہاں تک جاؤں گا جہاں تک تم جاؤ گے. یہ کون ہے, کہ اس کا اچھا یا برا ساتھی. اب اچھا کام کرو تاکہ برا والا رہ جائے, یہ پہ برا ساتھی نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ اچھا ساتھی جانا چاہیے. جہاں تک تم جاؤ گے وہاں تک جائیں گے. پھر حضرت علی اس لیے منقول ہے, جہاں تک جاؤ گے کہاں تک جاؤ گے, اچھا ساتھی ہوگے تو کہاں تک. اچھا ساتھی کیا کہ علم ہے, اچھا ساتھی علم کو تو کہا جا رہا ہے. مولا آپ ہی نے تو کہا کہ علم کیا کرے گا, کفن میں داخل ہوگا, ساتھ ساتھ کفن کے ساتھ چلے جائے گا قبر میں, تو کیا کرے گا وہاں جا کے, کہنا آپ بھی سناتے ہیں تم کو کیا کرے گا وہاں جا کے. مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام.
بعض لوگوں کے اعتراض آتا ہے کہ درس میں اتنے درود پڑھواتے ہیں کہ وہ کنٹینیوٹی نہیں برقرار رہتی. بھائی کیوں نہ پڑھوائیں؟ اگر ان کے سامنے ہوتے تو کہتے جیسے کہ تاریخ لکھا ہوا کتابوں میں لکھا کہ مولا کے پاس جا کے بیٹھتے, مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, مجھے یہ والی بات بتا دیجیے ذرا, یہ تو بتائیے. بار بار میرے ماں باپ قربان, ان کے منہ پہ بیٹھ کے ہم اگر نہیں ان کے سامنے بیٹھ کے کہہ سکتے, کم سے کم درود تو پڑھ سکتے ہیں. ہے نا, یہ تو کر سکتے ہیں. اگر ان کے سامنے ہوتے, پیر چھوتے ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے, ہم تو یہ کرتے ہیں نا. لیکن نہیں ہے تو کیا کریں, تو کم سے کم اپنی محبت کا اظہار کر کے دکھاؤ تو کسی طرح سے. تو مجبور تھوڑی تم کو, اگر وہاں سے ہٹایا گیا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی زمانے میں پیدا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا, تو اس زمانے کے کچھ تقاضے وہ پورا کرو, وہ تقاضے پورے کرو, اپنے پیدا ہونے کے تقاضے پورے. تو مولا کیا فرمایا, حضرت علی صاحب میں منقول ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا تو چار طرف سے آگ اسے گھیر لیتی ہے. ڈرو نہیں, ابھی تمہیں نکلنے کی چیز بتا رہے, چاروں طرف سے اسے آگ گھیر لیتی ہے. پھر ایک آگ کو بجھانے کے لیے اس کی نماز آتی ہے, ایک آگ کو بجھا دیتی ہے. اگر اچھا یہاں پہ اگر رک کے میں سوچ رہا نماز آئی آگ کو بجھا دیا, پہ کون سی نماز آئی, تو آئی نہیں, چک رہی کسی طرح, کہیں آپ کا وضو صحیح نہیں تھا, اس سے بہت گھسٹتی ہوئے آ رہی ہے نماز, ہے نا. وضو صحیح نہیں تھا, قرت صحیح نہیں تھی, صحیح طرح سے آپ نے پڑھا نہیں تھا, جلدی 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 سارے کام دیر سے کرتی ہیں, آرام آرام سے کرتی ہے, نماز پڑھنے میں جلدی پیدا ہو جاتی ہے, اتنی جلدی رکوع سجود سب کچھ. قبر میں فائدہ پہنچانے والی چیز یہ نماز کی, ایک ایک ارکان جو ہے قبر میں ثواب پہنچائیں گے. یہاں تک کہ رکوع, اگر جس نے دیر تک رکوع کیا وہ قبر کے مصائب سے نجات ملے گی. اس کے قول ہم آپ کو باقاعدہ لا کے سنائیں گے. لیکن کیا ایک ایک عمل جو ہے نماز کا, ایک ایک عمل آپ کو فائدہ پہنچائے گا دنیا میں بھی آخرت. تو جو چیز انجام دیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے, نیت سے لے کے, قرت سے لے کے, رکوع سجود سے لے کے, قنوت سے لے کے, جو دل سے انجام دیجئے اسے, اس کو ایسا کہ بھئی یہ تو اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت, کیونکہ یہ والا وقت جو ہے آج کا ظہر کا وقت جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرب کا وقت جو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ وقت پکار کے مجھ سے کہہ رہا کہ اب زندگی میں قیامت تک تمہارے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا. خود بھی غور کر لیجئے, یہ جو وقت آج کا وقت ہے, آج کے دن, آج کی تاریخ ہے, یہ اب آج کا دن دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا. کل ایک دوسرا نیا دن ہوگا, اس کے لیے نیا پیج کھولا جائے گا اور اس پہ لکھا جائے گا یہ کیا کیا نیا دن. تو یہ پلٹ کی نہیں آئے, تو اچھی سی نماز پڑھو, دل لگا کے نماز پڑھو. تو کہا جا رہا ہے کہ آگ چاروں طرف, نماز آ کر ایک آگ کو بجھا دے گی, پھر اس کا روزہ آئے گا دوسری آگ کو خاموش کرے گا. جیسے کہ فون کیا جاتا ہے, کہیں آگ لگ جاتی تو فون فائر بریگیڈ وہ آ ہی نہیں چک رہا ہوتا, یہاں تک کہ سب جل بن کے ختم ہو جاتا, آ نہیں چک رہا ہوتا فائر بریگیڈ. یہ والا نہیں, ایسے والا روزہ آپ مت رکھیے. روزہ وہ والا رکھیے کہ ابھی وہ آگ آئی بھی نہیں کہ اس نے بجھا دیا, ایسا والا روزہ. یہ کون والا روزہ ہوتا ہے جو قربتاً اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, اور کیا کیا جاتا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا دن بھر. یہ والا روزہ رکھیے تو یہ فوراً آئے گا, ورنہ وہ فائر بریگیڈ والا ہوگا معاملہ جو یہاں کا ہے, تو جلتا رہتا معاملہ, کسی طرح پہنچ ہی نہیں پاتی ہے فائر بریگیڈ. تو یہ روزہ آتا ہے, دوسری آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر اس کا صدقہ آتا ہے, تیسری آگ کو بجھاتا ہے. دیکھا آپ نے, نماز, روزہ, صدقہ. پھر چوتھی آگ کو علم آتا ہے, اور چوتھی آگ کو خاموش کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, کہتا ہے کہ اگر میں سب آگ کو پال لیتا تو میں سب کو خاموش کر دیتا. یہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ کہہ رہا کہ اگر میں ساری آگ کو پال لیتا سب کو خاموش کر دیتا, سب کو. اطمینان رکھو. اب یہ بات کر رہا ہے, اس سے بات کر رہا ہے, میت سے بات کر رہا ہے, کہہ رہا اطمینان رکھو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی رنج و غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جس کے ہوتے ہوئے کسی رنج و غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اسی سے منہ پھیرا ہوا ہم نے. مولا کا قول ہے, اسی کتاب میں موجود ہے, علم حکمت. جس کے ہوتے وہ کہہ رہا ہے اطمینان رکھو. نماز کو بھی کہنا چاہیے تھا, نماز کے کہلواتا ہے نہیں, علم, کیونکہ جب علم آ جائے گا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ابھی ایک قول ابھی سنا دیتے ہیں رسول اللہ کا, دیکھیے گا کہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا. کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی رنج و غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اطمینان رکھو. کیا یہ اس کا علم ہے, یہ ہے علم کی فضیلت. یہ تنہائی میں کیا ہے, جیسا مولا ہی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو, اس لیے کہ علم تنہائی میں مونس ہے, غربت کے عالم میں ساتھی ہے.
خلوت میں گفتگو کرنے والا ہے، کیسی گفتگو کر رہا ہے، اور اچھی گفتگو ہے، اطمینان رکھو، کوئی ڈرنے کی ضرورت، میں ہوں، آ گیا ہوں. جب بچے سے باپ کہتا نہیں، جب بچہ کمرے میں جاتا اندھیرے میں ڈر جاتا ہے، جیسے ماں کے کھڑی ہوتی ہے، حالانکہ نہیں بھی دکھائے، بیٹا پرواہ نہیں، اندھیرا رہتا پھر بھی بیٹا مطمئن ہو جاتا، بچی مطمئن ہو جاتی کہ اماں نے ہاتھ پکڑ لیا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ پرواہ نہیں، علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم تنہائی کے عالم میں مونس ہے اور غربت کے عالم میں ساتھی ہے. ایسی غربت کہاں ہوگی جو غربت کے قبر کی غربت ساتھی ہے، اور خلوت میں گفتگو کرنے والی ہے. تو ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم تو اس تمام چیزوں کی طرف تو ہمیں فکر ہی نہیں رہتی. حضرت لقمان ایک کتاب، تیری ایک کتاب کا اور تعارف کرا دے. یہ کتاب کا تعارف ہو گیا. پول بنائیے. ہماری ایک نیچے جمعہ اور سنیچر والی جو کلاس ہے اس میں پول بنا ہوا ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ غریب کی مدد کرو، اپنی بھی تو مدد کرو. غربت کے عالم میں ہم لوگ غریب ہیں. کس معاملے میں کہ ہمارے پاس علم کم ہے تو ہم غریب ہیں. علم کم والا اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتا، مال کم والا غریب سمجھتا. یہ سب سے بڑی غربت یہی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں تو غربت ہے. اس کی پرواہ نہیں. وہ لوگ پول کرتے ہیں چیزوں کو، پیسے پول کرتے ہیں آپس میں. کسی کے غریب کی کہیں شادی ہونے والی تھی، اس نے ٹینٹ وینٹ لگوا رہا تھا، ٹینٹ والے کا اتنا پیسہ تو اس نے کہا ہی نہیں، وہاں پر اس نے اکھاڑ کے لے گیا. بڑا غم زدہ ہوا کہ اب کیا کرے، خودکشی یہ وہ. ابھی نیچے مجھے بتایا انہی لوگوں میں، کلاس کی انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے بتایا جمعے والی کلاس میں. ان لوگوں نے اس نے کسی لڑکی نے آ کے اپنی کلاس کی اس سے کہا، انہوں نے سب نے پیسہ جمع کرا، 30-32 ہزار روپیہ ہو گئے، لے جا کے اس کو دے دیا تو بڑا خوش ہوا. وہ کہا کہ اب تو ہم چھوٹی موٹی جگہ بھی ٹینٹ کے لگائیں، چھوٹی موٹی جگہ میں بھی ہم شادی کر لیں گے. تو خوش ہو گیا. تو ایک اور خاتون بزرگ سے بیٹھی، انہوں نے کہا کہ فلاں لڑکی نے یہ کام کیا جو یہاں جو ہے. میں نے کہا بھائی کتاب کے لیے بھی کام کرو، جمع کرو، خریدو. نیچے بچہ ہمارے ہے وہ آپ کو لا کے یہیں پہنچا دے گا. کتنی اچھی بات ہے کہ وہ لا کے یہاں پہنچا دے گا آپ کو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ صدقہ 80 ہاتھ سے نکلے گا، سب کو برابر کا ثواب ملے گا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہاں دیا، انہوں نے وہاں دیا، انہوں نے دوا دیا، ان کو پہنچا دیا، تو سب کو ثواب ملے گا جس نے اس کے اندر ہاتھ بٹائے. تو ایک دوسری کتاب کا نام لے رہے گفتار انبیاء. اچھی خوبصورت کتاب ہے، اتنا مزہ آئے گا پڑھنے میں کہ جس کو کہتے ہیں. اب اتنا زیادہ مزہ نہ آ جائے کہ مدرسے ہی آنا چھوڑ دیں، تو میرے پہ الزام آ جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ہاں، اتنا بھی زیادہ مزہ نہ ہے. گفتار انبیاء، حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاءوں کی وہاں تک کے سارے چھوٹے چھوٹے اقوال، چھوٹے چھوٹے واقعات اس کے اندر ہیں، بڑے خوبصورت واقعات. اسی واقعہ میں سے ایک واقعہ حضرت لقمان کے حوالے سے ایک بات بتانے کے لیے اب جا رہے ہیں، آپ کو بھی بتائیں گے. اپنے عزیز کو دیجئے، رشتہ دار کو دیجئے، بہن کو دیجئے، کسی حوالے سے، بھائی کو کسی نہ کسی کتاب سے پہنچاتی رہیے، کیونکہ آپ سمجھ رہے کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں، یہ کیا کام کر رہی ہوں، یہ اپنے قبر کے اندر ٹیوب لائٹ کے انتظام، روشنی کے انتظام، فانوس کا انتظام کر رہی ہوں میں، یہ کام کر رہی ہوں میں. اور یہ ہے حقیقت میں ایسی، آگے چل کے سب دیکھتی جائیے گا جیسے جیسے پڑھائی ہوگی آپ کو معلوم. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا ہر انسان کے اندر 3 چیزیں، 3 حصے انسان کے اندر ہو. ہم جلدی سنا رہے ہیں اس کو. انسان میں 3 حصے، ایک چیز جو ہوتی ہے وہ روح سو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کا، کہ نہیں وہ اس کا جو ہے عمل وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا عمل جو اس کے ساتھ رہتا ہے. اور پھر تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز اس کا جسم ہے، وہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے، اپنے طور پہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں افسوس، عاجز ہے وہ انسان کہ جو زیر زمین مخلوق کی جو خوراک ہے نا اسی کے پیچھے لگا ہوا. یہ جسم ہمارا زیر زمین مخلوق کی خوراک ہے، ہم ساری توجہ اسی پہ دیتے ہیں. کیسا خوبصورت ہو رہا ہے رنگ، یہ کریم وہ کریم، یہ کھانا وہ کھانا، زیتون فلانا ڈماکے سب ہو رہا ہے، سب خوب کریں. اصل میں ہم اس کو خوب ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں تاکہ کیڑے ٹھیک سے کھا لے، بیچارے صحت مند رہے. غریب آدمی کے پاس جائے گا تو چمڑیاں نوچ کے کیا کھائے گا، تو ان کے پاس جائے گا کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آج تو دعوتیں اڑائیں گے یہاں پہ. یہ کیا حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، کس میں، گفتار انبیاء نام کی کتاب ہے، اس میں دیکھیے آیت اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے گفتار انبیاء کے. وہ جو حصہ جو رہتا ہے، لہذا وہ شخص انتہائی ناکام اور عاجز ہے جس کی تمام کوششیں اسی حصے، یعنی اسی حصے زیر زمین مخلوق، یعنی جو ہمارا اسی حصے کے پرورش کے اندر سارا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کا اچھا کھاؤ، اچھا پہنو بھی لگا رہتا ہے. اچھا پڑھ بھائی، اچھا پڑھاؤ، اچھا پڑھاؤ. انسان کا خیر خواہ ساتھی کون سا ہے، کہ اس کا عمل ہے، نیک عمل خیر خواہ ساتھی ہے. کیسے خیر خواہ ساتھی، سن لیجئے. جو ایک کتاب ہے
اب ہم نام نے اشارہ کر کے چلیں، کہیں گے ہاں باپو کتاب میرے خیال سے کسی دکان سے آئے ہیں یہ اور کتاب بکوانے کے لیے سب باتیں کر رہے ہیں. نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے، آپ خریدیے گا، لوگ پڑھیں گے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، ثواب ہمیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کی تو کوئی کمی ہے نہیں. روزانہ ایک نئی شان رکھتا ہے پروردگار ہمارا، روزانہ ایک نئی شان رکھتا ہے، اس پر کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں. تو وہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ثواب ملتا رہے گا، آپ کو ملتا رہے، لیکن ہر دفعہ الگ الگ بتائیں گے. ایک ہی دن میں ساری بتا دیں گے تو پھر اگلی دفعہ آگے کیا بتائیں گے آپ کو. تو اس لیے بتا رہے ہیں، ایک کتاب ہے اس کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے. مومن جب قبر میں جائے گا اس کے ساتھ ایک مثالی جسم بھی ہوگا. مومن جب قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ ایک مثالی جسم بھی ہوگا. قبر کی ہولناکیاں اور میدان قیامت و حساب و کتاب و پھر ایسا ہر جگہ سے اس کی گھبراہٹ کو ختم کرتے ہوئے، اس کی ہولناکی کو ختم کرتے ہوئے، اس کو جتنی ڈرنے والی جگہ سب جگہ سے اس کو خوشخبری سناتے یہاں تک کہ وہ جسم اس کو جنت کے دروازے پہ آئے گا، کہے گا بسم اللہ جائیے جنت. یہ کون ہے بھائی؟ یہ قبر میں ہمارے ساتھ کون ہے جو اتنا دیر تک ساتھ چل رہا ہے؟ ہمیں تو ابھی تک بتایا ہی نہیں گیا. اتنی سارے ثواب کی مجلسیں سنائی جاتی ہیں تو وہ چیزیں بتاؤ نا جو زندہ لوگ جو بیٹھے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں. تو ان کی اصلاح اس میت کی وجہ سے ہو رہی، اس مرنے والے کی اصلاح ثواب کی جو مجلس ہے اس کے حوالے سے ان زندہ لوگوں کی اصلاح ہو رہی. اب جو نیک عمل یہ کریں گے اس میں ان کا بھی حصہ ہوگا، اس میت کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو مجلس برپا کی گئی اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں سنائی جا رہی. تو کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری آپ کو سبسٹینس کر کے سنا رہے ہیں، وقت کم رہے گا تو اس لیے چھوٹا کر کے سنا رہے ہیں کہ وہ مثالی جسم ہوگا، ساتھ اس کے ساتھ ہر جگہ ہر ہولناکیوں سے اس کو جو ہے بہلاتا پھسلاتا ہوا، خوشخبری دیتا ہوا، یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک اسے پہنچا دے گا. یہ کون سا جسم ہے بتایا گیا تھا کبھی؟ کون ہے؟ اماں ہیں، ابا ہیں، خالو ہیں، کوئی رشتہ دار، دوست، احباب، کون ہے؟ کوئی نہیں. جس پہ جان دیتے تھے اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس پہ جان دے رہے تھے. یہ کون تھے؟ کہ یہ وہ خوشی ہے جو تم مومن کو پہنچایا کرتے تھے، یہ وہ خوشی ہے جو مومن کو پہنچاتے تھے تم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے مجسم کر کے خوبصورت جسم بنا دیا جو تمہیں پوری قبر کے اندر یہ بہلاتا پھسلاتا ہوا جنت کے خوشخبریاں دیتا ہوا جنت کے دروازے. ہم نے تو زندگی بھر مومن سے صرف لڑے ہیں، مذمت کی ہے، غیبت، چغلی، حسد، عداوت، کون سا کام ہے مومن کے لیے نہیں کیا. یہاں وہ جسم پر جس نے جتنا پرہیز کیا ہوگا مومن کو اذیت دینے سے اتنی وہ جسم حسین خوبصورت ہوگا، اتنی خوبصورت ہوگا. جس کو یقین ہے اس بات کا کہ جو مولا بتا رہے ہیں، اور شیخ عباس قمی کی کتاب ہے تو بڑی کتاب ہے، اس کا مطلب پورا نام اس لیے نہیں بتا رہے کیا آج کتاب کا نام ہی نہیں بتانا یہ والا، اس کے بعد ہے نا بتا دیں. یہ دیکھیں آپ کو تو پوچھنا نہیں ہے، سب کو پتا ہے، ہماری پرانی ساری بچوں کو پتا ہے. منازل آخر، مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھ ڈالیے، اس میں پڑھ ڈالیے گا. مرنے کے بعد کیا ہوگا چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بہت دلچسپ کتاب ہے، مزہ آئے گا، خوشی ہوگی. ایک ایک پیج پڑھنے کے بعد خوشی پیدا ہوگی کہ سبحان اللہ اب یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، نوٹ کرتی جائے گی، یہ کریں گے. تو بھائی جب کریں گے تو کیا ہوگا کہ جب وقت آئے گا جانے کا تو سب روئیں گے، آپ خوش ہوئیے گا. آپ ایسے ہی بن جائیے، مولا کہہ رہے ہیں ایسے بن جاؤ، ایسے نیک بن جاؤ، ایسے اچھے بن جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ روئیں تم خوش ہو. ایسے نہ بناؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ خوش ہو تم رو رہے ہو برے اعمال کی وجہ سے. تو یہ کیجیے گا تو لوگ روئیں گے، آپ خوش ہوئیے گا کہ آپ نے اپنا سب اصلاح آپ نے کر لی. دیکھا آپ نے تو کیا ہوگا، کس وجہ سے کیا کہ اس وجہ سے کیا کہ یہ سرور خوشی جو آپ مومن کے دل میں پہنچاتی تھی، ان کی گاہے بگاہے ان کی مدد کرتی تھی، ان کی وہ کرتی تھی. ایک اور روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، دو روایتیں. کتاب ہے میزان حکمت، باب اس کا کیا ہے کہ باب اس کا ہے بتایا گیا کہ عبادت افضل ترین عبادتوں میں سے. اس میں باب میں الگ باب ہے. چھٹی جلد کے اندر ہے میزان حکمت، چھٹی جلد کے اندر افضل ترین عبادت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ خدا کی قسم کھا کے چھٹے امام فرماتے کہتے خدا کی قسم مومن کا حق ادا کرنے سے بہتر بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کسی چیز سے نہیں کی گئی. خدا کی قسم مومن کے حق کو ادا کرنے سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کسی اور چیز سے نہیں کی گئی.
اب ذرا جائزہ لیجئے، مجلسوں میں پڑھیے جا کے، قبر کا واقعہ سنائیے جا کے، یہ ہوگا فائدہ ہوگا، چھوڑیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، باتوں کو چھوڑیے جس کی مذمت کر رہی ہیں نا. تو اگر آپ کی بیٹے کی شادی میں 50,000 روپیہ دے دے، خوب ٹوکرا لے گئے، ساری مذمت زیرو ہو جائے گی مال دنیا کی وجہ سے. ارے آخرت کے انعام کی وجہ سے زیرو ہو جاؤ، کسی کی کوئی مذمت نہیں، سب اللہ خیر کرے، ان کو اللہ توفیق دے، صبر کرو. تبھی تو کہا گیا کہ صبر جو ہے نصف ایمان ہے. صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے تعلق ہے. صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ہر جگہ صبر کرو، ایمان بڑھتا جائے. کہا خدا کی قسم مومن کے حق ادا کرنے سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی اور چیز سے کے ذریعے کی ہی نہیں جا سکتی. حق ادا کرو اس کے حق ادا میں یہی کہ اس کی مذمت نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو، اس کی چغلی، اس کو بے عزت نہ کرو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کے حق میں دعا کرو. بہت ساری روایتیں ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو دیکھ کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے کہ یہ دکھائیں گے آ گئے، پھر وہی پرانی چیزیں سنانے کے لیے آ گئے. اس لیے ہم نے کہا چھوڑو، نئی نئی چیز لے کے چلو تاکہ ان کو بھی مزہ آئے کچھ. پھر کیا کہہ رہے ہیں ایک جگہ میں چھٹے امام اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عبادت مومن کو خوش کرنے سے اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت آپ کیجئے. سب سے بہترین عبادت کیا ہے کہ مومن کو خوش کرنا. مومن کو خوش کیجئے، سب سے بہترین عبادت ہے. جلدی میرے خیال سے 5-7 منٹ رہ گیا، بس بہت باقی ہے ابھی. تو اس میں زبان کو روک لیجیے گا. آدھی عبادت تو ہو گئی، صرف زبان کو روک لیا آپ نے، یقین جانیے. آپ کی آدھی عبادت مومن کو خوش کرنے میں یہ ہو گئی کہ آپ نے زبان کی اصلاح کر لی. آدھی عبادت پوری کلاس لیں گے زبان کے سلسلے میں، کبھی انشاءاللہ بنائیں گے تو پوری کلاس لیں گے. خدا اس شخص پہ رحم کرے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی. رسول اللہ کہہ رہے تو بس سمجھ لیجیے زبان کی اصلاح کیجیے. آدھی بات تو ہو گئی، اب آگے نہیں کریں گے، اب آگے بڑھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں اور باقی چھوڑ رہے ہیں، اس کو سب چھوڑ رہے ہیں. مثلا ابھی علم کا فائدہ دیکھیے. معراج پہ رسول اللہ گئے، ٹھیک ہے، کتنی بڑا واقعہ ہے. معراج پہ جانے کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا زور شور سے منایا جاتا ہے. جو وہاں پہ جو کچھ دیکھ کر آئے تھے وہ بھی تو آگے بیان کیا تھا. بیان کر رہے تھے جب حضرت علی اور بی بی سیدہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، تو بہت غمگین بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول رو رہے تھے، غمگین بیٹھے ہوئے تھے. بی بی سیدہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ کہ میں قیامت کے میدان میں جو اپنی امت کے عورتوں کا اور دوسرے لوگوں کو جو حال دیکھ کے آئے ہوں اس کی وجہ سے میں غمگین ہوں. وہ رو رہے ہیں، ہم وہی برا کام کر ہنس رہے ہیں. تو آج تک وہ ساری چیز بتائی گئی کبھی کہ جو معراج پر سے واپس آئے رسول اللہ تو کیا کیا چیزیں دیکھ کے آئے؟ مارے ڈر کے کوئی نہیں بتاتا. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بتائیے ہمیں کوئی کہ کیا کیا دیکھ کے آئے تھے. کیوں نہیں بتایا گیا؟ بھائی اتنا بڑا واقعہ تھا، تو وہاں کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ جو کرنے کے لیے گئے تھے اس میں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہ چیزیں بتائی جاتی جس میں ہمارا آپ کا کوئی شیئر نہیں ہو سکتا. وہ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی جس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں اس نیکی میں کہ ہم بھی کسی کو 2 قدم آگے بڑھیں، وہ نہیں بتایا جاتا. بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی تھی، بہت سارے حالات. ہم آپ کے سلسلے کی ایک بات بتائے دیتے، ایک بات آپ کے سلسلے بتائے دیتے. اس میں کہا گیا کہ معراج میں کہا گیا کہ وہ ایک عورت کو دیکھا. اب کیسے گئے دیکھیں، پھر وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں ڈرتے ہیں، ہم خود ہی ڈر رہے ہیں. ایک عورت کو دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ جو ہے خنزیر کی طرح تھا، باقی پچھلے کا حصہ بدن جو تھا وہ گدھے کی مانی تھا. آپ دیکھ لیجئے گا آیت اللہ دست غیب کی کتاب گناہ کبیرہ کی 3 جلد کے اندر یہ موجود ہے. اور معراج نام کی کتاب بھی آیت اللہ دست غیب ہے، اس میں بھی موجود ہے، اور 3 جلد میں موجود ہے. گناہ کبیرہ بھی. پھر کہیں گے خریدیے، کہیں گے لیجیے، پھر آ گئے خریدیے. پہ ساری پوری کتاب تو نہیں سنا سکتا نا کوئی بھی آپ کو، تو پوری کتاب تو آپ ہی لیٹ کے پڑھیے گا گھر میں. اب تو آپ کو نہیں اس میں چیز اب چن نہیں تھا. ہمیں اس میں ایک چیز بتا رہے خالی آپ ہو گیا. تو پوچھا گیا یہ کیا وجہ تھی اس کی؟ تو کہا گیا یہ چغل خوری کرتی تھی، لوگوں میں فساد برپا کرتی تھی. بتائیے، فساد ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر لگا کے کیا کرتی تھی؟ فساد تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم دیکھتے پڑھتے، آپ دیکھتی پڑھتی تھا. ارے اللہ نہیں بھیا چپ رہو. قیامت جب برپا ہوگی تو ایسی صورتیں بدل جائیں گے. وہاں لوگ اپنی صورتوں سے پہچانے جائیں گے. ہے نہیں صورت سے پہچانے جائے کون سی صورت ہے، کہ یہ کون آ رہا ہے، کہ یہ چغل خور آ رہا ہے، یہ کون ہے. بندر کی شکل کا بتایا گیا، کچھ بندر کی شکل کے آئیں گے، کچھ چوٹی کی شکل میں لوگ آئیں گے جو غرور کرنے والے ہوں گے، چوٹی کی طرح ہوں گے. میدان قیامت پھیلے لوگ ان کے اوپر سے چل چل کے جائیں گے.
تو بھائی پڑھیں گے تب پتہ چلے گی. تو بہت بڑی تفصیلیں کہاں بتائی جاتی, نہیں بتائی جاتی. پھر پل صراط اسی طرح کہا گیا, جلدی سے 2 منٹ میں ختم کر دیں. پل صراط, اب پل صراط میں کون کیسے گزرے گا بتایا گیا؟ نہیں بتایا گیا. پل صراط سے جائیں گے, مولا کو ماننے والے نعرے حیدری گزر جائیں گے. تو پھر یہ مولا لوگوں نے یہ سنایا کیوں؟ جس کا نام لے کے گزر, مولا ذرا پل صراط کے بتا, پل صراط پہ تم مجھے مانتے ہو؟ جی جی, کوئی پرواہ نہیں. ایسا ہے نہیں. پھر یہ کیوں تفصیل بتائی؟ حدیث الشیعہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کتاب کا نام بتا, اسی میں دیا ہوا 9 طرح سے لوگ گزریں گے پل صراط سے, 9 طرح سے, الگ الگ طریقے سے, آندھی کی طرح. اللہ اکبر, آندھی کی طرح گزر گئے, بجلی کی کوند کی طرح گزر گئے. تو کوئی عمل ہے نا جس کی وجہ سے گزر گئے, رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں, گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں, گرتے پڑتے ہوئے جا رہے ہیں. الگ الگ طریقے ہیں نا پل صراط کے. چھوٹا سا تو ہے نہیں کوئی, تو بڑا سا ہے, کئی چوکیاں, اس پہ رکنا پڑے گا. ہم ایک چیز سے بتائی دے رہے ہیں, ایک چیز بتاتے ہیں بس. زکوٰۃ ادا کرنے والے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے, علماء سے محبت کرنے والے آندھی کی طرح گزر جائیں گے. یعنی علم حاصل کرو, وہ چیز نکال لی. یہ تیسری قسم ہے, آندھی کی طرح گزرنے والے. ہم نے یہ نکال لیا کہ یہاں پہ علم کی بات ہو رہی تو یہ بتا دی تیسری قسم. چوتھی قسم بھی ہم نے نکالی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ زبان کو روکیے, مومن کو خوش کریے, تو چوتھی قسم بھی ہم نے نکالی. اس میں کیا کہ جنہوں نے صلہ رحمی کی اور صلہ رحمی کا بدلہ کسی سے نہیں مانگا, اللہ سے. پرواہ تیرا منہ کر کے کر, یہ تو بہت خراب ہے, لیکن میں تیرا منہ کر کے, تو نے حکم دیا ہے تو میں اس کو کڑوے گھونٹ کو پی رہی ہوں. اس کڑوے گھونٹ کو پی جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا کہ مولا کہتے ہیں کہ صبر کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ, کیونکہ نتیجے کے اعتبار سے انتہائی شیریں و میٹھے ہیں. آئی سمجھ میں؟ تو میری بہنوں, میری بچیوں, یہ ساری چیز جو ہمیں پتہ چلے گی, جو بھی عمل ہم دنیا میں کریں گے, کچھ بھی ہنسنا, رونا, جاگنا, سونا, سب علم کے بنیاد ہوگا تو اس میں فائدہ ہوگا. علم کے بنیاد نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے کہا جا رہا ہے علم و زہد کے بغیر عبادت جو ہے جسم کو تھکانا ہے. بچے کی پرورش کر رہی تو آپ تھکا رہی, گھر میں کام کر رہی تو اپنے آپ کو تھکا رہی, کیونکہ آپ کے پاس نہ علم ہے نہ زہد ہے. تو جو بھی کام کر رہی, نماز روزہ, سب علم زہد نہیں تو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. علم کے بغیر کوئی عمل فائدے مند نہیں. یہ مولا کے قول ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں. علم کو صرف سعادت مند لوگ ہی دوست رکھتے ہیں. اگر آپ سعادت مند ہیں, خوش نصیب ہیں, تو اسے آپ دوست رکھیے گا. علم کو سعادت مند لوگ ہی دوست رکھتے ہیں, ورنہ پھر کیا ہوگا؟ لاسٹ, سچ مچ والی لاسٹ. پچھلا والا لاسٹ نہیں, لاسٹ کہہ کے 3 سنا دی اور آگے, لیکن یہ سچ مچ والا لاسٹ ہے. یہ وہی کتاب ہے جس کی آپ کو ہم نے وہ دکھائی تھی کہ دیکھیے یہ کتاب لیجیے, خریدیے, پڑھیے, ضرور پڑھیے. اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں فضائل کی ہیں جو وقت نہیں ہے کیسے سنائیں اور کیسے چھوڑیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اف توبہ توبہ. چلیے ایک سن لیجیے, 3-4 منٹ تو باقی ہے نا, ابھی ہے باقی کچھ دیر, 6 منٹ. دیکھیے 6 منٹ والا ہم مان رہے ہیں, 3 منٹ والا نہیں. ایک سن لیجیے, آپ کی فضائل کی ہے, تو اس کے بعد پھر یہ سناتے ہیں گفتارے میں آپ کے فضائل کی. کہتے ہیں کہ طالب علم اللہ کے نزدیک مجاہد, حج اور عمرہ کرنے والوں, نیز خانہ کعبہ کے اطراف میں قرب جوار میں رہنے والوں سے زیادہ افضل ہے. سن لیے, پہلے سن لیے, ابھی ادھوری ہے, ابھی ادھوری ہے. سنیے ذرا پھر سنیے. کہا گیا طالب علم, یعنی جو آپ کو بتایا, آپ کے دل میں اللہ پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں شوق پیدا کرے. کہا طالب علم اللہ کے نزدیک مجاہد, حج و عمرہ کرنے والوں, نیز خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں اور اس کے ارد گرد رہنے والوں سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ وہ پھر کہتے ہیں اس لیے, مطلب کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اشجار مانے جتنے درخت ہیں سارے اشجار, حیرت کیجئے گا کہ اس وقت یہاں موجود جو ہوا ہے وہ آپ کے حق میں جو ہے استغفار کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. اشجار, ہوائیں, بادل, دریا, ستارے, نباتات, ہر وہ چیز استغفار کرتی ہے جس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے آپ کے حق میں. ایسی تو نہ جانے کتنی روایتیں کتنی زیادہ ہیں. 3 لوگ علماء, طالب علم اور سخاوت کرنے والوں کے لیے زمین کے ملائکہ لیل و نہار استغفار کرتے ہیں. سخی بھی بنیے. چھوڑیے پھر آگے, پھر انشاءاللہ موقع آئے گا تو پھر بتائیں گے, لیکن یہ لاسٹ سن لیجئے کہ علم حاصل نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے. ابوذر غفاری سے رسول اللہ فرماتے ہیں, اے ابوذر, اگر کوئی شخص, لاسٹ ہے اس لیے اطمینان کے ساتھ سنیے, گھبراہٹ آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ ختم ہو رہی آخری ہے. اے ابوذر, دیکھیے ایک کتاب اور رکھی ہوئی ہے, آپ گھبرائیے مت, دوسری شروع ہونے والے. اے ابوذر, اگر کوئی شخص
یہ ہماری بچوں کو، پہلے والی بچوں کو رٹی ہوئی. اے ابازر، اگر کوئی شخص اس قدر نماز پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے، مطلب کتنی نماز پڑھنی پڑے گی اس کے لیے؟ اس قدر نماز پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے، اس قدر روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے، تو بھی اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا بجز پرہیزگاری کے. اگر پرہیزگاری نہیں تو شروع میں کیا کہا؟ اے ابازر، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے. ابتدا یہاں سے کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ، پھر یہ بیان کرنا شروع کیا کہ کس لیے زیادہ ہے. کہ اگر کوئی شخص اس قدر نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر کمان کی طرح خمیدہ ہو جائے، اس قدر روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے، پھر بھی کوئی فائدہ نہ پہنچے گا بجز پرہیزگاری کے. اگر پرہیزگاری نہیں ہے تو کوئی فائدہ اتنی نماز روزے کا بھی نہیں پہنچے گا. یہی والی حدیث تھی جو حضرت علی کی آپ کو سنا کے ابھی ختم کی نا، بغیر علم و ذہن کے عبادت جسم کو تھکانا. تھکا رہے ہو بھائی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے. وہ دیکھیے گردے ہلانے لگے، کوئی پتا کیا کہنے جا رہے ہیں. یہ کہنے کہ رات بھر نمازیں پڑھتی، دن بھر روزہ رکھتی ہے اللہ کے رسول. صحابی کہہ رہے ہیں، کتنی تعریف کر رہے ہیں، ایک عورت کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے رسول وہ رات بھر نمازیں پڑھتی، دن بھر روزہ رکھتی، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو آداب پہنچاتی ہے. پڑوسی تو دور کے بعد یہاں عزیز رشتہ داروں، سگے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو آداب پہنچاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی ہے. بچاؤ اپنے آپ کو. علم اسی لیے دیا جا رہا کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. رات بھر نمازیں پڑھنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے کو تو تعریف کرنی چاہیے اللہ کے رسول کو. خاندان کے اخلاق آیت اللہ امینی صاحب کی کتاب ہے، جن کی ایک کتاب ہے، 4-5 کتاب بتا چکے اسی بہانے سے، 4-5 کتابیں ہم نے اسی بہانے سے بتا دیا. ایک ہے آئین تربیت ہے، ایک جو ہے یہ خاندان کے اخلاق، اس میں یہ روایت موجود ہے. بتا اس لیے رہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے کہ ہم ادھر ادھر سے کہہ رہے ہیں، وہاں سے بتا رہے ہیں. رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو آدار پہنچاتی کہ اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی ہے. جب زبان کے سلسلے میں گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ یہ دوبارہ دہرائیں گے، آپ کے کانوں میں آئے گی حوالہ. درود پڑھیے محمد علیہ. دعا کیجیے گا، ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا مستجاب ہوگی. پروردگار محمد آل محمد کے ساتھ پروردگار تجھے اپنے رحمت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، بزرگی کا واسطہ مالک، محمد آل محمد کا واسطہ پروردگار ہمیں ہر برائی سے نجات دے مالک. ہمیں علم دین حاصل کرنے کا شوق دے اور اس پہ عمل کرنے کا شوق دے. یہاں تک کہ امام زمانہ دنیا میں تشریف لائیں تو ہم ان سے ان کی غیر موجودگی میں کہا جائے غیبت امام زمانہ میں سب سے اچھا کام کیا ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچانا. تو یہ والا کام ہو رہا. درود پڑھیے محمد آل میں، ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا. يا صاحب السماء